السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، دین کی بات کا مذاکرہ کرنے اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا اسلام میں ایک بہت بڑا عمل ہے. اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ جس چیز کو آدمی بولتا ہے، سنتا ہے، اس چیز کو یاد رکھتا ہے، اور جو کام کرنے کا ہے جب وہ یاد رہتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مختلف میٹنگز ہیں اور دوسری اور چیزیں ہیں اس کے لیے ریمائنڈر رکھتے ہیں. مختلف پروگراموں کے ریمائنڈر ہوتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ یاد ہوگا تو کام ہوگا، یاد نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. تو مذاکرہ یاد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دلاؤ، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارا جمع ہونا دین سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایمان والے ہونے کے، اسلام والے ہونے کے، جو ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں، جو فرائض ہمارے ہیں مذہبی، ان کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں. ورنہ یہ دنیا غفلت کی ہے. معصیت کی اور غفلت کے ماحول میں طاعت کی اور فرمانبرداری کی باتیں کہاں یاد رہ پائیں گی؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے میں اس بات کی صفائی کر دوں کہ ہمارے بعض ساتھیوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ بھائی ایسے سینٹر میں پروگرام کیوں رکھ لیا آپ نے. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ نہ رکھتے، مگر مجبوریاں ہوتی ہیں. بعد میں تو جگہ چھوٹی تھی، مناسب سمجھا ان لوگوں نے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جمعہ کے دن ہم لوگ ہال رینٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی تو کسی غیر مسلم کا ہی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ چرچوں میں آدمی کو رینٹ کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. میں نے پوچھا تھا کہ مسجد کا بھی انتظام نہیں ہے، ہم لوگ کہاں نماز پڑھ لیا کریں؟ چرچ والے اجازت دے رکھے، لیکن ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا کریں. تو خلفائے راشدین کی سنت میں بھی اجازت ملتی ہے، لیکن باقی چیزیں انتظاماً تھوڑا نہیں ہوتی. اس اعتبار سے اگر نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر ہو گیا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. شرعاً جو ہے اس کی گنجائش ہے. اس دنیا میں انسان مرد ہو یا عورت
وہ اپنی انسانیت کی تکمیل کے لیے مقرر ہے، پابند ہے کہ ہر انسان کو مکمل ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی ذات کو، اس کے فزیکل اسٹرکچر کو ماں کے پیٹ میں بنایا اور انسانیت کو بننے کے لیے دنیا کا پیٹ مقرر فرمایا۔ تو وہاں انسان کی ذات بنی، یہاں انسان کی صفات بنیں گی، اور ذات اور صفات کے بننے کے بعد انسانیت مکمل ہوگی، اور بنی ہوئی یہ چیز جنت میں رکھی جائے گی اور بگڑی ہوئی یہ چیز جہنم میں پھینکی جائے گی۔ جیسے فیکٹریز میں جو مال تیار ہوتا ہے، اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر مارکیٹ میں آتا ہے، اچھی جگہ جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے، اور اگر اس میں فالٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو گاربیج کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ فالٹ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، بعض ایسا مٹیریل ہوتا ہے کہ جس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح ہو سکے، اس کا ڈینٹ دور ہو سکے، اس کا پرابلم صحیح ہو سکے، تو پھر اس کو تو پھر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا کچرے دان میں۔ اور بعد ایسا ہوگا کہ جس کو جیسے اپنے یہاں مٹھارنا کہتے ہیں ہمارے حیدرآبادی زبان میں، جب گاڑیوں وڑیوں کو مار لگ جاتا ہے تو یہاں کی تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی جاؤ گاڑی کو چک کرو جنگ میں اور اس کے بعد میں نیا مال اٹھا لو، وہاں پہ تو مٹھارنا ہوتا ہے، ڈینٹل وغیرہ تو مار کے ٹھیک کر لیتے ہیں، اور پھر مال مارکیٹ میں نیا کا نیا لگتا ہے کلر وڈر کر کے۔ تو اگر قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر اس سیرت کی اصلاح، روح کی اصلاح، باطن کی جو اصلاح ہوگی وہ معمولی نہیں ہوگی اصل میں۔ اس کے لیے بہت لمبے ٹائم کے لیے آدمی کو بھٹی میں رکھا جائے گا، آگ کی بھٹی ہوگی، کسی کو 1,00,000 سال، کسی کو 1 کروڑ سال، کسی کو ملین، کسی کو بلین سال اس میں رکھا جائے گا، تب وہ صحیح ہوگا وہ مال، اور جنت میں پہنچائے جانے کے قابل ہوگا۔ بعد ایسا ہوگا کہ جو قابل ہی نہیں ہوگا، لہذا اس کو ہمیشہ کے لیے اس میں ہی رکھ دیا جائے گا۔ تو اس دنیا میں جو کرنے کا کام ہے، چاہے امریکہ میں رہے کوئی، چاہے انڈیا میں رہے، پاکستان میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، ہند میں رہے، سندھ میں رہے، چین میں رہے، کہیں رہے، اصل انسان کے کرنے کا کام یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور مذہب اس بات کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ اپنے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے، کن کن راستوں سے کریں گے؟ مذہب اس میں صرف فلیکسیبلٹی بتاتا ہے۔ تعمیرات کی لائن پکڑ لو، آپ علاج معالجے کی لائن پکڑ لو، آپ سافٹ ویئر کی لائن پکڑ لو، آپ ہارڈ ویئر کی لائن پکڑ لو، آپ کوئی اور ٹیکنیکل لائن پکڑ لو، آپ ٹیچنگ کی لائن پکڑ لو، آپ تعمیرات کی لائن پر کوئی اور لائن پکڑ لو، نہ روزی حاصل کرو۔ مگر انسان جب تک دنیا میں ہے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس انتظام کی سہولت اسلام دیتا ہے، بلکہ اسلام آتا اس لیے نہیں ہے، اسلام کے آنے کی غرض یہ نہیں ہوتی، مذہب اس لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور اگر مذہب کے بغیر آدمی نے اپنی زندگی گزار دی، چاہے کتنی ہی اس نے آرام دہ زندگی گزاری، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ آرام ہی ٹیمپرری ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ کتنی بھی لمبی زندگی دنیا میں آدمی گزار لے، اس کا آرام بہت مختصر ہوتا ہے۔ اب وہ آرام اس نے اگر حاصل کر لیا اور اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا لی تو مختصر ٹائم کے لیے اس نے حاصل کیا آرام، ہمیشہ کے لیے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں بہت سمجھایا، اللہ نے بہت سمجھایا، کیونکہ یہ بات جلدی آدمی پک کرتا نہیں، انسان کا ذہن اس بات کو جلدی لیتا نہیں، اور لیتا ہے تو اس میں لذت نہیں ہے، اس میں لطف نہیں ہے، اس میں اسٹرگل ہے، اس میں مجاہدہ سامنے ہے، اندھیریا ہے اس میں، تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اس سے تھوڑا سا دور ہی رہو۔ فرعون کو اللہ نے فرعون کی زندگی کو مسلمانوں کے سامنے اسی لیے رکھا کہ دیکھو لگژری لائف اصل نہیں ہوتی، زندگی تو اس نے گزاری، بادشاہ تھا، خزانے تھے، ایگریکلچر کا پورا نظام تھا، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا کا مطلب یہی ہے
یہ جب نہروں کا پورا سسٹم میرے پاس کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے تو مجھے ایگریکلچر کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. خزانے اس کے پاس تھے, فوج اس کے پاس تھی, طاقت اس کے پاس تھی, صحت اس کے پاس تھی, حکم اس کا چلتا تھا, بات اس کی چلتی تھی. اب کیا آدمی کو کمی رہے گی ایسے آدمی کو؟ مگر سمجھایا گیا کہ جس کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا تھا اسے وہ کام اس نے کیا نہیں, اس لیے وہ ناکام ہو گیا. قارون کی مثال کو اسی لیے سمجھایا, بہت دولت اس نے حاصل کر لی تھی. مشہور یہ ہے کہ وہ پیتل کو سونا بنانے کا فن جان گیا تھا, تانبے اور پیتل کو سونا بنا دیتا تھا, اس کو کیمیا کہتے ہیں یہ لوگ. اور اس کی وجہ سے اس کے پاس محنت کر کے سیلری بنانے والی بات نہیں تھی, پیسے ہی بنانے کی مشین تھی, نوٹ چھاپتے رہو بس یہی تھا. کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اور یہ دنیا ایسا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دے. جب اتنی دولت اس کے پاس آئی تو پھر کسی چیز کی کمی بھی نہیں رہی اس کو. وہ یہی سمجھا کہ بس زندگی راحت والی ہو گئی ہے, کسی قسم کی کمی نہیں ہے, میں کامیاب ہو گیا. شاید فرما گیا نہیں, تم ایک دوسرے مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو, وہ کیا ہی نہیں تم نے, لہذا تم ناکام ہو گئے. قوم شعیب کو دھوکا ہو گیا تھا کہ اگر بزنس ہے صحیح اور فائنانشیل سسٹم جو ہے وہ اپنا قابو میں ہے بس کافی. اتنا بہترین بزنس تھا ان کے پاس کہ پورے ورلڈ میں ان کے بزنس کے اثرات تھے. اللہ نے بتایا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کیا ہی نہیں. قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم لوط کا, اصحاب ایکا کا, قوم نوح کا, قوم فرعون کا. قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ذکر ہے تو صرف اسٹوری ایسے نہیں ہے یہ کہ بھائی یہ اسٹوریز ہیں جی بہلانے کے لیے ہونا چاہیے ایک آدمی کو, نہیں. اس کے پیچھے بڑا ریزن ہے کہ پچھلے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے, میرے حبیب کی امت دھوکہ نہ کھائے. اس لیے ہمیں دوسروں کا نمونہ نہیں بنایا, دوسروں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم پہلے آ جاتے, پھر ہماری تباہی کا منظر دوسری قومیں دیکھتی, پھر ان کو نمونات بتایا تھا کہ دیکھو انہوں نے ایسی بربادی کر لی اپنی, لہذا تم سنبھلو, اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ہمیں جو ہے نا پچھلا بنایا گیا, اگلا نہیں بنایا گیا. اس میں جہاں اور مصلحت ہے, ایک مصلحت یہ بھی علماء نے لکھی ہے. تو صفت جو بنتی ہے میرے دوستو وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے سے بنتی ہے. ایمان بنے آدمی کا, اور ایمان کے تقاضے بنے جن کو اعمال کہتے ہیں, تو ان دونوں کے بننے سے انسانیت بنے گی. ایمان بنے اور ان ایمان کے جو تقاضے, ایمان ہمارے پاس جو نظریہ ہے, عقیدہ جو ہوتا ہے اسلام میں, اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ عمل سے, عملی زندگی سے, پریکٹیکل لائف سے براہ راست جڑا ہوا ہوتا ہے. لازم ہے وہ اس کا. اگر لازم نہیں پایا جا رہا تو اس کا مطلب چیز ہی نہیں پائی جا رہی. آگ تو پائی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی سوزش نہیں ہے, اس میں کوئی تپش نہیں ہے, اس میں کوئی روشنی نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آگ پھر بھی پائی جا رہی ہے. اثرات لازمی ہیں اس کی. تو ایمان کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم اور بشمول تمہارے پوری کائنات اس کے خالق کو پہچاننا, اس کے مالک کو پہچاننا, اس کے اونر کو پہچاننا, اس کے رب کو پہچاننا, اس کے حاکم کو پہچاننا, اس کے محافظ کو پہچاننا, اس کے مدبر کو, مدبر مینیجر کو کہتے ہیں, یدبر الامر یفصل الآیات, اللہ ہی مینیج کرتا ہے. یہ مطلب ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ کائنات کے مینیجنگ سسٹم پورا اللہ پاک کرتے ہیں. اس کو پہچاننا کہ وہ خالق ہے ہمارا بھائی, اور ہمارا نہیں, اللہ کا ماسوا جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم بھی مخلوق, اور جو اللہ کا ماسوا ہے وہ مخلوق. اور خلق ایک ایسا عمل ہے, ایسی چیز ہے کہ آپ کسی جگہ سے اس کو دیکھنے, کسی دوسری جگہ پر سمپل کے طور پر جان نہیں سکتے کہ خلق اس کو بولتے ہیں. فیکٹری میں بننے والے مال کو خلق نہیں بولتے, کیونکہ میٹیریل سے اس کو گلا پگھلا کے ڈائی میں ڈال کے ایک سانچے میں ڈال لیا جاتا ہے. خلق میں میٹیریل نہیں ہوتا, بغیر میٹیریل کے خلق ہوا کرتا ہے. میں اور ساری کائنات نہیں تھے, ہم لوگ سب معدوم ہیں. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا. شیء مذکور نہیں تھا, وہ معدوم تھا. ہم سب عدم میں, صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت تھے ہم اور آپ.
یعنی ہمارے نہیں ہونے کے باوجود اللہ ہمیں جانتے تھے، کیونکہ جاننا اللہ کی صفت ہے، اور جس چیز کو جانا جائے اس کے بغیر جاننے کی صفت نہیں پائی جا سکتی تھی، اس لیے معلومات کے بغیر علیم نہیں ہو سکتے تھے وہ۔ تو اس لیے ہم سارے کے سارے، پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، بادل، ہوائیں، دریا، پہاڑ، پانی، زمین کے اندر کی ساری چیزیں، اور انسان، نباتات، جنات، فرشتے، حیوانات، درختوں کا پورا نظام، اللہ کے علم میں تھی یہ سب چیزیں، ان کی معلومات ہیں، یہ سب تھی نہیں کچھ بھی۔ اب جو چیز نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کا کوئی میٹیریل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں اور سائنس میں جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہی ہے، ذہن میں رکھو، وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مادہ بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹیریل تھا لیکن را تھا، اس سے کچھ بنا ہوا نہیں تھا۔ ہم لوگ حدوث مادہ کے قائل ہیں، مادہ پیدا ہوا اس کے قائل ہے۔ سائنس قدم مادہ کی قائل ہے، چاہے پرانی سائنس ہو چاہے نئی سائنس ہو، دونوں ایک ہی تھیوری رکھتے ہیں۔ قدم مادہ کا مطلب مادہ قدیم ہے، اس میں دھماکہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس سے چیز بنی، ان کی اپنی تھیوری ہے۔ یہ ایک چیز ہے تو اس میں دھماکہ ہوا نا، ہمارے پاس چیز تھی ہی نہیں، اسلام کہتا چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ تھے، ان کے ساتھ اور کچھ بھی تھا، چاہے کچا میٹیریل ہی کیوں نہ ہو تو دونوں پرانے ہونے میں برابر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا شریک لازم آ جائے گا۔ قدیم ہونا اللہ پاک کی ایسی، اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے کہ اس میں کوئی شرکت نہیں ہے کسی کی، نہ کسی پیر پیغمبر کی شرکت ہے، نہ نور محمدی کی شرکت ہے اس میں۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہاہوت اور لاہوت کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے صوفیہ کا بیان سنا ہو تو وہ لوگ ان چیزوں کو بہت گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل موضوع جو ہے وہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت کو پہچاننا ہے کہ ربط کیسا ہے ان میں، اس لیے وہ وہاں تک جاتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، جب ایک چیز نہیں تھی، ان کے علم میں تھی، تو انہوں نے جس چیز سے بھی ظاہر کیا وہ خلق ہے، اور بڑا سیکرٹ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو اللہ کے وجود کے نور میں نمایاں کیا گیا ہے، خلق اس کا نام ہے۔ اگر اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے کسی چیز سے تو وہ انسانی خیال ہے، اور وہ صرف مشابہت کے لیے، سمجھنے کی سہولت کے بعد۔ خیال اپنے سے ایک چیز کو سوچتا ہے تو وہ چیز خیال میں آ جاتی ہے۔ جیسے بیٹھے بیٹھے آپ نے یہاں کسی اچھی گاڑی کو سوچا، آ رہے تھے تو دیکھا آپ نے کہ سامنے نیا ماڈل آ رہا ہے، تو آپ کے دماغ میں آ جائے گا بھائی یہ گاڑی بڑی اچھی ہے یار، اب کی مرتبہ اٹھائیں گے تو یہ اٹھائیں گے۔ آپ نے گاڑی کو سوچا اور دماغ میں آ گئی۔ اب وہ جو چیز دماغ میں گاڑی کی شکل میں قائم ہے وہ گاڑی نہیں ہے، آپ کا ایک معلوم ہے، آپ ایک چیز جس کو جانتے ہیں وہ ہے جو آپ سے قائم ہے، آپ کی ہے، وہاں پہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ وہ معلومات جو ہیں نفس کے ذمے میں متعین ہوتے ہیں، وہی چیز متعین ہوتی ہے۔ اچھا، آپ اس گاڑی کے آپ ہی اول ہیں، آپ ہی اس کے آخر ہیں، آپ ہی اس کے ظاہر ہیں، آپ ہی اس کے باطن ہیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، کیوں؟ وہو بکل شیء علیم، کیونکہ وہ ہر چیز کا علیم ہے، تو علیم تو اپنے معلوم کا اول بھی ہوگا، آخر بھی ہوگا، ظاہر بھی ہوگا، باطن بھی ہوگا۔ اور اسی لیے ہر شے کے قیوم وہی ہوں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قائم رکھنا ہر چیز کا انہی کا کام ہے، وہ ہر شے کے قیوم ہے۔ اچھی برے کی تقسیم نہیں ہے اس میں، برا اچھا ہماری شریعت کے انتظام کے تحت میں مقرر ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کے اعتبار سے اچھا برا کا کوئی ایرو نہیں جاتا، ادھر سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے بیدک الخیر ہے، والشر بول کے نہیں ہے۔ خیر ہی خیر ہوتا ہے وہاں پہ، ہر چیز کا قیام ان سے ہی ہوتا ہے، تو خالق اس کو کہتے ہیں۔
اس لیے مخلوق جو ہے نا وہ محتاج ہوتی ہے 100%، ہزاروں لاکھوں اینگل سے، ہر آن ہر سیکنڈ، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، انسان ہو، غیر انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہو، اچھی چیزیں ہوں کہ فرشی چیزیں ہوں، کچھ بھی وہ جتنا اس سے اندازہ کرے کہ کتنا بڑا یہ حی اللہ ہے۔ انسان کے خیال میں اور اس حقیقت میں، خلق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیال کا لفظ نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، جس چیز کو جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں کچھ ارادہ کرتے ہیں، ہم اس کو خیال بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس خیال الگ شکل میں پایا جاتا ہے، فرضی چیز ہوتی ہے وہ جس کو ہمارا خیال قائم کرتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، حس سے اس کا تعلق نہیں۔ وہ جب ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں جیسے ایک فرضی چیز قائم ہو جاتی ہے، ویسے وہاں نہیں ہے، وہاں ریالٹی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ایک حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ٹچبل ہے، اس لیے حسبل ہے، اس لیے دیدبل ہے، اس لیے شنیدبل ہے، سننے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے، چھونے کے قابل ہے، پکڑنے کے قابل ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، نرم ہے، گرم ہے، سخت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، بڑی ہے، چھوٹی ہے، اس کو ریالٹی دے دیتے ہیں۔ مگر ہے پوری کی پوری مخلوق، میں اور آپ اور پوری کائنات یہ سب محتاج ہیں، اور کب تک ہے؟ ہمیشہ ہے۔ مخلوق اپنے خالق سے احتیاج کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ختم کر سکتی، جیسے آپ کی گاڑی کے، آپ کے دماغ میں پائی جانے والی گاڑی کا قیام ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ نے گاڑی کو چھوڑ کر گھوڑے کو سوچا ایک سیکنڈ کے لیے، وہ گاڑی گئی، بجائے گاڑی کے آپ نے کوئی اور چیز خیال میں لے آئی، وہ گئی، کیونکہ آپ ہی اس کے قیوم تھے، قائم رکھنے والے اس کے آپ ہی تھے، آپ نے توجہ ہٹا دی، ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محتاج ہیں ہم سب، اور یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں میں، صرف تعبیر تھوڑی بدلی ہوئی ہے سمجھ میں آنے کے واسطے، حقیقتیں ہیں یہ، فرضی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہر آن محتاج، ہر وقت محتاج، ہر سیکنڈ محتاج، ہر اینگل سے محتاج، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سوچنے میں، ارادہ کرنے میں، چاہنے میں، دل کی دھڑکن میں، کڈنی کے فنکشن میں، لیور کے فنکشن میں، اندر باہر پورے آرگنز میں، خون میں، سیل میں، رگوں میں، گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں، باہر آنے جانے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، گاڑی میں، گاڑی چلانے میں، شادی میں، بیاہ میں، بیوی بچوں میں، سب میں، یعنی ایک آدمی تو محتاج ہی محتاج ہے یار۔ کوئی ایک احتیاج ہے ہمارے ساتھ، آکسیجن میں، سورج کی احتیاج، زمین کی احتیاج، چاند کی احتیاج، اور جناب والا پانی کی احتیاج، ہواؤں کی احتیاج، احتیاج ہی احتیاج، ہم محتاج محض ہیں۔ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو پہچاننا کہ اللہ پاک اپنی صفتوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو اللہ کی تو اتنی صفات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس میں سے 99 کا تعارف کرایا گیا ہے ذرا، اور علماء ویسے پہنچتے پہنچتے کوشش کرتے کرتے 1000 تک پہنچے، 1000 صفات اللہ کی گنانے کے قابل ہوئے یہ لوگ، بقیہ وہ محدود نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے تو ان کی صفات بھی لامحدود ہے، جب اس کی صفات لامحدود ہے تو نام بھی لامحدود ہے۔ اس میں سے ایک خالق ہونا صرف ایسی بڑی چیز ہے، پہچان ہونا اس کی، اور جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا۔ آپ کے دماغ کی گاڑی کا کوئی دوسرا کہاں سے مالک ہو جائے گا؟ وہی مالک ہوگا، اور جو مالک ہوگا وہی رب ہوگا، پالنے والا وہی۔ یہ ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا انہی کا کام ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانا، ناکام سے کامیاب بنانا، علم سے خالی کو علم سے بھرنا، فن سے خالی کو فن سے واقف کرانا، پوری ربوبیت کا انتظام، پہنانا، گرمی سے بچانا، سردی سے بچانا، گرمی سے بچنے کا سامان فراہم کرنا، سردی سے بچنے کا سامان فراہم کرنا، بھوک سے بچانا، بھوک سے بچنے کا سامان فراہم کرنا، پیاس سے بچانا، پیاس سے بچنے کا سامان، ربوبیت ہے یہ سب۔ اسی لیے ہے کہ اصل تعریف اللہ کی ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ربوبیت کیوں کرتے ہیں؟ پیدا کیوں کیا؟
اور جب آپ اون کرتے ہیں تو پیدا کیا تو ظاہر ہے کہ اون تو کریں گے، مگر یہ کہ پھر آپ ربوبیت کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کرتے ہیں کہ رحمان ہے، رحم کی بنیاد پر خلق ہے اور رحم کی بنیاد پر ربوبیت ہے۔ الحمدللہ کی دلیل رب العالمین ہے، رب العالمین کی دلیل الرحمن الرحیم ہے، وہ اس کا پروف ہے، وہ اس کا پروف ہے، ثبوت ہے وہ۔ اور رحمان اور رحیم دو صفتیں الگ الگ ہیں، ایک صفت دو معنی میں، ایک صفت ہے ایک اس کے ساتھ میں ویسی لگا ہوا لفظ ہے، جیسے کھانے کے ساتھ وانا، پانی کے ساتھ وانی، چائے کے ساتھ وائے۔ بعض لوگ ایسا بول دیے، اب بہت بڑی غلطی کی انہوں نے کفر کی بات کہہ دی۔ اللہ کی کوئی صفت بیکار بھی ہوگی نا، پھر کھانے کے ساتھ وانا تو بیکار ہی ہے، پانی کے ساتھ وانی تو بیکار ہی ہے، اور بیکار چیز کو اللہ کی صفت بنایا جائے تو جو موصوف ہے بیکار چیز کا وہ خود ہی بیکار ہوتا ہے۔ پھر تو دیکھنے میں بہت چھوٹی بات ہے مگر سوچنے میں بہت بڑی بات ہے، کفر تک لگ جائے گا۔ اور جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، یہ بات کس کی بات بول رہا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ، ایسا نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اللہ پاک کی نعمتوں کا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کی جسم سے ہے اور دنیا سے ہے، اس کا تعلق رحمانیت سے ہے۔ زندہ رہنا، کھانا پینا، اور رحمانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایمان والا بے ایمان دونوں شریک کر دیے جاتے ہیں۔ رحمانیت کی تجلی میں ایمان اور کفر کی تقسیم نہیں ہوتی، تو بھی کھا تو بھی کھا۔ ساری دنیا بنائی گئی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، لیکن بے ایمان کے لیے اجازت ہے کہ تو بھی موج کر لے۔ اب وہ خالی موج ہی کرتا ہے، اور یہ ایمان والا بیچارہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ یار میں موج کروں گا تو کام رہ جائے گا۔ جتنی فیسلٹیز ایگزامینیشن ہال میں بنائی جاتی ہیں، جس کو لکھنا نہیں ہوتا انہیں خالی فیسلٹیز میں موج کرتا رہتا ہے، اور جس کو اصل پرچہ بھرنا ہوتا ہے وہ پسینے میں شرابور ہے، پیاس بھی لگی ہوئی، حالانکہ پانی بھی ہے وہ نہیں پیتا، سب یہ ہے وہ سب وہ اپنے لگا ہوا ہے کہ یار میرے 3 گھنٹے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، میں پہلے میرا پرچہ حل ہو جائے۔ بس ایمان والے میں اور بے ایمان میں یہ فرق ہے۔ بنی ہے چیز ایمان والے کے لیے، قرآن پاک میں ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں ہم نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، بے ایمان کو اجازت ہے استعمال کرنے، موقع دیا گیا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والے کے لیے بنی ہے، جیسے پورا ولیمے کا کھانا دولہے کے لیے بنتا ہے، اور باراتی پورے اڑاتے ہیں، بلکہ باراتی ہی زیادہ اڑاتے ہیں، دولہا تو اپنی فکر میں ہوتا ہے، وہ ایک نئے ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بنتے ہی سب کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے رحمانیت کی وجہ سے ربوبیت کا ایک نظام رکھا ہے، اور رحم بے غرض ہوتا ہے۔ باپ کا رحم اولاد کے لیے بے غرض، ماں کا رحم اولاد کے لیے بے غرض۔ رحم کی خصوصیت بے غرض ہونا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں تھے اپنی مخلوق کے پیدا کرنے کے، بغیر کسی محتاجگی کے بنا دیا۔ کتنی بڑی مہربانی، کتنے شفیق ہیں وہ، کتنی محبت کرتے ہیں وہ، اور نعمتوں کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی حد، ایک لامتناہی چین ہے رحمانیت کی۔ اور رحیمیت وہ ہے، وہ نعمتیں جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے اور جس کا تعلق آخرت سے ہے، وہ رحیمیت ہے۔ خالصۃ یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے خالص ہوں گی نعمتیں قیامت کے دن، اس میں سب کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور وہ حقیقی ہے۔ اور چونکہ سرکار دو عالم آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً جو بھیجے گئے ہیں وہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجے گئے انسانوں کی، اس لیے ان کا نام بھی رحیم ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمان ان کا نام نہیں ہے، رحمان اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، رحیم رکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے ہم سب ایمان والے اس حقیقت کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ دنیا کی نعمتوں کا فیضان بھی انہی کی برکت سے ہے، دنیا کی نعمتوں کے فیضان میں بھی وہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے، مگر اسپیشلی ان کی بعثت جو ہوئی ہے انسانوں میں، وہ ان کی سیرت کو بنانے کے لیے، انسانیت مکمل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، آخرت کی نعمتوں سے استفادے کی صلاحیت ان میں لانے کے لیے، اس لیے اسپیشلی ان کا نام رحیم۔
बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, वरना तो वो रसूल हैं। रसूल का मतलब भेजे हुए हैं, और असली रसूल जो है ना वो एक ही है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खालिक ने मखलूक की तरफ जो कुछ भेजा है उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में रहेंगे, ये कायदा है, क्योंकि भेजे हुए वही हैं असल। इसे सारी नेमतों में उनका फैजान है। थोड़ा दूर निकल गया मैं कुछ ऐसी बातों की तरफ कि जिसकी वजाहत के साथ हो तो वो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा करती। खैर मैं आ जाता हूं दस से वापिस। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए जिस्मानी निजाम की नेमतों का सिस्टम अलग रखा और रूहानी नेमतों का उसका निजाम और सिस्टम अलग रखा है। और जब जिस्मानी नेमतों को कोई आदमी सिर्फ फायदा उठा ले और रूहानियत का कोई इस्तेमाल उसके पास में ना हो तो वो नाकाम हो जाता है, और ये नेमतें उसके लिए वबाल जान बन जाएंगी। अभी जितनी नेमतें मैं और आप यूज कर रहे हैं ना, अभी नेमत बने नहीं, वो नेमत जब बनेंगे कि जब इस नेमत के यूज करने के बाद में ये वबाल जान न बने। अगर वो वबाल जान बन गई तो वो नेमत क्या होगी, वो तो मुसीबत होगी ना। फिर कोई बेहतरीन किस्म की मिठाई ला के दे दिया और आपने किसी ने खा लिया और मजेदार थी, लेकिन उसमें पॉइजन था। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद उसने अपना काम शुरू किया और सारी आंतें उसने काटनी शुरू कर दी और पेट में दर्द शुरू हो गया और पेट में से खून निकलना शुरू हो गया। उसके बाद आदमी मर गया। तो कोई ये कहता है कि मिठाई उसने खाई थी इसलिए मरा, कहता कि जहर खाया था इसलिए मरा। और कोई उस मिठाई को नेमत समझेगा? मिठाई का नेमत होना जभी तक है जब वो मिठाई नेमत रहे। अगर उसने दूसरा काम कर दिया तो फिर तो वो नेमत नहीं होगी, मुसीबत होगी। ऐसे जितनी नेमतें हैं, फिरौन को जितनी नेमतें मिली गई थी वो नेमत उसके लिए नहीं रही, वबाल जान बन गई, क्योंकि उसी पर पकड़ हो जाएगी। हारून को जितनी नेमतें मिली थी वो नेमत नहीं रही उसके लिए, मुसीबत वबाल जान बन गई, क्योंकि उस पर भी उस पर पकड़ होगी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे पूछा जाएगा उस दिन नेमतों के बारे में। अगर उसका हक तुमने अदा किया है तो फिर तो छूटोगे, वरना तो उसकी मुसीबत में आ जाओगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हत्ता के अगर किसी ने धूप में होने की वजह से दीवार के साए में पनाह ली, शेड लिया, उस पर भी सवाल होगा। प्यास के वक्त में पानी पी, वैसे पानी पीना प्यास बुझाता है, लेकिन शदीद धूप में प्यास के वक्त में पीना एक दूसरा काम भी करता है, रिलीफ करने का, उस पर भी सवाल होगा। तो जितना ज्यादा नेमतें दुनिया मिलेगी उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि भाई ये वबाल जान न बन जाए कल क़यामत में, क्योंकि अगर ये वबाल जान बन गई तो ये नेमत नहीं रहेगी। तो दुनिया की नेमतों की खुसूसियत जो रहमानियत की तजल्ली में अल्लाह पाक अता फरमाते हैं वो मशरूत है। जब आदमी के अंदर वो सिफात आ जाए, अल्लाह की वो पहचान आ जाए, वो मारिफत आ जाए और रहीमियत की तजल्लियात में आदमी दाखिल हो जाए, तो फिर ये सारी नेमतें भी उसके लिए न सिर्फ वबाल जान नहीं बनेंगी बल्कि उसको खैर का जरिया बन जाएंगी, सवाब का जरिया बन जाएंगी, कारामद हो जाएंगी ये दुनिया की नेमतें भी आखिरत में भी, क्योंकि उससे अल्लाह ताला की बंदगी की गई। तो जिस चीज से अल्लाह की बंदगी की गई वो तो नेमत बन गई। आम खाना अलग है, सहरी खाना अलग है, क्या फर्क है दोनों में? हुजूर ने फरमाया सहरी बरकत है, तसहरू फइन्न फी सुहूरी बरका, सहरी खाया करो, बगैर सहरी का रोजा मत रखो क्योंकि सहरी में बरकत है। इसका राज ये लिखा है मुहद्दिसीन ने कि सहरी खाने वाले के जहन में रोजा रखना है, रोजा रखने की बेस पर खा रहा है, लिहाजा ये खाना बरकत बन गया और ये खाना ताअत बन गया, सवाब बन गया। मस्ती करने की नीयत से कोई खाएगा तो वो खाना सवाब थोड़ी बनेगा, रोजा रखने की नीयत से खाने की वजह से वो खाना इताअत बन गया। तो ये सारी नेमतें कल के दिन न सिर्फ ये कि वबाल नहीं बनेंगी बल्कि खैर का जरिया बन जाएंगी। इसको हमने खाना दिया तो इससे बंदगी की, इसको पहनाना को दिया इससे बंदगी की, इसको हमने एक्स्ट्रा दिया कि खाने से भी बच गया था, पहनने से भी बच गया था, मकान के किराए से भी बच गया था, गाड़ी के खर्चों से भी बच गया था। इस बचे हुए को उसने अल्लाह के लिए लगाया, वो उसके लिए जरिया खैर का हो जाएगा। सारी नेमतों का यही हाल है। हमने इसको बच्चे दिए थे, इसने इसको दीन के लिए लगाया, खैर का जरिया हो जाएगा, सदका जारिया बन जाएगी।
وغیرہ 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 ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھولا جائے اور لمبا کام کیا جائے، کیونکہ بیان کے بعد میں اگر کوئی پروگرام ہونا تو بیان پورا اس پر اثر ڈالتا ہے، اب آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، اب تھوڑی دیر تک تو سنو گے، اس کے بعد کہو گے کہ پروردگار اس کو توفیق دے ختم کرنے کی۔ انسانیت کی تکمیل کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اور وہ ایمان سے ہوگی، ایمان بنانا ہے۔ تو جب اتنے محتاج اللہ پر رہے اور اتنی نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ہم پر ہیں، تو ایسے محتاج آدمی کو کیا اکڑنا چاہیے؟ یہ ہے ایمان کے ساتھ میں عمل لازم آ جاتا ہے، پھر تو سرنڈنگ ہے، پھر تو بندگی ہے۔ اچھا صاحب نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھوں گا میں، روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں روزہ رکھوں گا میں، زکات دینے کو کہہ رہے ہیں زکات دوں گا میں، حج کرنے کو فرما رہے ہیں حج کروں گا میں، حرام چیزوں سے بچنے کو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب بچنا ہے، حلال پہ قناعت کرنا ٹھیک ہے صاحب حلال پہ قناعت کرنا ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہر چیز اٹریکٹ کر کے اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن ایمان والا تو دنیا کے اندر قیدی ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے۔ تو جیل خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل خانے کی تعریف کیا ہے؟ جیل خانے میں جیلر کے حکم کی پابندی ہوتی ہے، جو پہنائے پہننا پڑتا ہے، جو کھلائے کھانا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ جو چیز اٹریکٹ کر رہی ہے اس کو لے لینا پڑتا ہے۔ جیل کی خصوصیت ہی وہ ہے، اس میں پابندی ہوتی ہے، قسم آزادی نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک شفیق ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنی آزادی پھر بھی دی ہوئی ہے کہ اصلاً نہ کسی کی ضرورت رکتی اور نہ بقدر ضرورت خواہشات رکتی، ضرورت نہیں رکتی اور بقدر ضرورت خواہشات بھی نہیں رکتی، لیکن خواہشات ایک لامحدود سلسلہ چاہتی ہیں، اور محدود دنیا کے اندر لامحدود کام پورا ہوتا نہیں، اس لیے ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے ہر ایک کے اطراف، اور الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کا، اس کو کتنا انجوائے کرنے دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے حلال طریقے سے۔ اسی کے ساتھ جیسے ہی ایمان ہوگا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سامنے آ جائے گی میرے دوست، تو پھر اس سے انسانیت مکمل ہوگی، کیونکہ عمل بھی بن گیا ایمان بھی بن گیا۔ اس تکمیل انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہوگی، بندہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ اسی لیے چاہے ہم امریکہ میں رہیں، سیاٹل میں رہیں، شکاگو میں رہیں، کسی اور جگہ رہیں، سعودیہ میں رہیں، کہیں رہیں، کچھ بھی کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے ماہر ہی ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک شعبے کے اندر آدمی ایکسپرٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سب جگہ کے لیے ایک ہی قانون ہے سارے انسانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی بندگی مکمل کرو، اور وہ ہوگی پہلے اپنے ایمان کو بنانے سے، اور وہ ہوگی اپنے اعمال کو بنانے سے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں سب جانتے ہیں کہ خاتم النبیین آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ایک زندگی ہمارے سامنے رکھی۔ اب یہ چیز ایسی ہے میرے دوستوں کہ جو جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے بندے کو دی جائے، بندے کا کام سرنڈر ہونا ہے، ٹھیک ہے صاحب، انکار کا کوئی موقع نہیں، اور جب غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ بندے کمزور ہیں، بہت غلطیاں کریں گے، بہت مسٹیک کریں گے، اس لیے انہوں نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب غلطی ہو گئی نا، معافی مانگ لو چھوڑ دوں گا، معافی مانگ لو چھوڑ دوں گا، معافی مانگ لو چھوڑ دوں گا۔ ارے وہ 50 مرتبہ ہو گیا یار، نہیں 55 مرتبہ ہو گیا تو بھی چھوڑ دوں۔ ایک منافق کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، تم چاہ رہے تھے کہ نہ پڑھے، وہی آ گئی فرمایا کہ لا تقم، جس کے اوپر نماز نہ پڑھے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو نہیں معاف کروں گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر تو اے نبی آپ بھی، اے حبیب آپ بھی اگر 70 مرتبہ معافی مانگو گے اس کے لیے تو میں معاف کرنے والا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ مانگنے پر معاف کر دیں گے تو میں ضرور مانگوں گا، کیونکہ شفقت آپ پر غالب تھی اس وقت کہ کسی کو بھی جہنم میں جانے نہیں دینا چاہتے، ہر کسی کے لیے کوئی شکل نکل جائے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ تھی وہ۔ تو جو ذمہ داری ہمیں دی جائے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری میں میرے دوستو اپنی عبدیت کو مکمل کر کے ساری دنیا کو عبدیت پر لانا ہے۔ محنت کرو کہ خود بھی بندے بنو پکے، سچے اللہ پاک کے،
اور سچے امتی بنو اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ساری انسانیت کو لاؤ. اور اس کے واسطے جو جو کرنا پڑتا ہے اس بیچ میں وہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الگ الگ جزیات میں بتا دیا جائے گا تم کو. مطلب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں قرآن پاک کی باتوں میں، وہ جیسا جیسا تقاضا تمہارے سامنے آتے جائے اس تقاضے کو فلفل کرنا، پورا کرتے جانا. اور پوری امت جو ہے، پوری انسانیت جو ہے، اس سب کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونی پڑے گی. الدین النصیحہ، دین تو ہمدردی اور بھلائی کا نام ہے. قالوا یا رسول اللہ لمن، کس کے ساتھ نصیحت کرنے کا نام خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے؟ فرمایا کہ للہ ولرسولہ ولجمیع المؤمنین ولعامۃ المؤمنین. اللہ کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوگی، اور سارے ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوگی. ایمان والوں کا بھلا ہو جائے، ایمان والے صحیح راستے پر آ جائیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان پر آ جائیں. یہ بھی ذمہ داری کا حصہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں خالی مسلمانوں کی فکر ہی اپنی ذمہ داری ہے. نہیں، انسان کی فکر ہے، اور جنات کی فکر بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے. جنات کی فکر بھی ہماری، کیونکہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہمارے تابع ہیں. وہ ہمارے اچھے کو قبول کرتے ہیں اچھے ہونے کی حیثیت سے، ہمارے برے کو قبول کرتے ہیں برے ہونے کی حیثیت سے. یہ پورا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا. ہم تو نہ مل سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے، ہم ان کو کیا سے تبلیغ کریں گے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ہے سب جگہ. ایسا نہیں رہتا. جتنے ہم لوگ ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ دوسرے ہوتے ہیں. ہر جگہ کا یہ نظام ہے، مسجدوں کا ایسے ہی ہے. اسی لیے اذان دینے اور اقامت کہنے کو کہتے ہیں کہ نماز کے موقع پر آپ اذان دے کر اقامت کر کے نماز پڑھو. کہتے ہیں میرے ساتھ تو ہم دونوں ہی ہیں. کہنے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم دونوں ہی. یہاں بہت سی مخلوق ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ہو جائے گی تمہارے. ہم جنات کے بھی مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ان میں بھی دین پہنچے. جو ایمان والے ہیں غفلت میں ہیں، معصیت میں ہیں، بھول میں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کو پاک کرنے کا کام بھی کرو. اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان کی طرف لاؤ، نہیں تو وہ بچ نہیں پائیں گے. وہ ایمان کسی کے پاس میں نہیں ہے تو پیسہ اس کو نہیں بچائے گا، اس کی چیریٹی اس کو نہیں بچائے گی، اس کی خوش اخلاقی اس کو نہیں بچائے گی، اس کا بیوٹیفل ہونا نہیں بچائے گا. ایک صاحب کہنے کہ ارے صاحب یہ دوسرے آپ کہتے ہیں کہ ایمان والے نہیں ہیں تو سارے جہنم میں جائیں گے، تو اتنے گورے گورے کیسے چلے جائیں گے جہنم؟ تو میں نے کہا غلاظت کا کیڑا بھی گورا ہوتا ہے دیکھنے کو، تو کالا ہوتا ہے کیا؟ غلاظت میں جو کیڑا ہوتا ہے وہ بھی سفید ہی ہوتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جب ایمان کے بغیر انسانی زندگی ہوتی ہے تو مچھر مکھی اور وائرس سے زیادہ وہ، بیکٹیریا سے زیادہ وہ بری ہوتی ہے. اور جب آپ بیکٹیریا کو دوا ڈال کے مارتے ہو تو دیکھتے ہو کہ کتنے خوبصورت بیکٹیریا ہیں، کتنے گورے گورے ہیں، اے بیچارے مر جا رہے ہیں. اور کتنی مقدار میں مر رہے ہیں، 1000 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ملین بلین. بس ضرور آپ پیپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، سارے مر جائیں. طبیعت تو چاہتی ہے کہ ایک بھی نہ رہے، بیکٹیریا فری ہو جائے کنٹری پوری. بیکٹیریا سے زیادہ بے حیثیت وہ انسان ہو جاتا ہے جس کے بعد ایمان نہیں رہتا. تو وہ جہنم میں ڈالیں گے تو کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ وہ ایک نظام ہے. اسی وجہ سے مذہب مجبوری ہے میرے دوستو. یہ کوئی کمپرومائز کرنے کی چیز نہیں ہوتی اور سجیشن کی چیز نہیں ہوتی. ارے بھائی تمہاری وہ سمجھ میں آ رہا نا تم وہ کر لو، ہماری یہ سمجھ میں آ رہا نا ہم یہ کر رہے ہیں، ان کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے انہوں یہ کر لیں. بھائی مذہب ان کا مسئلہ ہے، ہمارا آپ کا تھوڑا یہ مسئلہ ہے. کوئی مذہب تو مذہب والے کا مسئلہ ہے، خالق کا مسئلہ ہے. وہ کہے کہ اب ٹھیک ہے میں نے بھیجا تھا مذہب دوسرا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ختم. اب اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ختم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کے آؤ گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے آنے کے بعد میں دوسرے مذہب کے حق ہونے کا یا چل سکنے کا گمان ایسے ہی ہے جیسے بچپن کے کپڑے بڑے ہونے کے بعد میں پہننے کا گمان. وہ 2 ایئرس کے 1 ایئرس کے جو کپڑے ہمارے اما بابا نے دلائے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں، فرض کر لو. بول رہے کہ وہ میرے ہی کپڑے ہیں. بھائی کون کہہ رہا کہ تیرے کپڑے نہیں ہوتے؟ وہ کپڑے ہی ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے. کون کہہ رہا کہ وہ کپڑا نہیں ہے؟ لیکن اب آپ 25 سال کے ہو گئے، آپ کیسے پہنو گے؟ وہ نہیں چلنے والی چیز ہے. وہ اسلام کے آنے کے بعد میں اسلام سے پہلے کے جتنے آسمانی مذہب ہے، غیر آسمانی کی تو بحث ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے. اسلام سے پہلے کے جتنے آسمانی مذہب ہیں وہ سب بچپن کے لباس ہیں. مذہب لباس ہوتا ہے. وہ لباس التقوی ذالک خیر.
वो बचपन का लिबास है, वो अब थोड़ी चलने वाला है, अब नहीं चल सकता। इसलिए सारी इंसानियत को मुतवज्जे करना होता है, और इसलिए सारी इंसानियत की फिक्र रखना अपनी जात के साथ साथ ये मुसलमान की जिम्मेदारी में है। और इंसानियत के अंदर स्पेशली मुसलमानों के उमूर का एहतमाम करना मुसलमान की जिम्मेदारी में से है। मल्लम यहतम बि उमूरिल मुमिनीन फलैसा मिन्ना, हदीस शरीफ सुनी होगी आपने बार बार, कि जो मुसलमानों के मामलात का एहतमाम न करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हुजूर फरमा रहे हैं। और यहाँ पर लफ्ज जो है ना वो एहतमाम का यूज किया गया। एहतमाम जो है बाज़ाब्ता फिजिकल वर्क को कहते हैं। आप किसी चीज के मोहतमिम हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सेक्रेटरी हैं, और बन के बैठ गए, कुछ करेंगे नहीं तो कहां से चलेगा एहतमाम? एहतमाम चाहिए, खाली आप चाहें दुआ करें विश करें वैसा नहीं है, एहतमाम चाहिए। जिसको एहतमाम न हो मुसलमानों के मामलात का उसका ताल्लुक हमसे नहीं। तो इसलिए पूरी दुनिया में जहां कहीं अल्लाह की बंदगी के लिए कोई काम किया जा रहा हो, तो अगर हमारी बिसात में हो और अगर हमारे लिए कानून की कोई रुकावट न हो, उसमें हिस्सा लेने की जिम्मेदारी सर पे आ जाती है। हमारी बिसात में नहीं है, हम माजूर हैं, हमारे लिए कानूनी रुकावट है, हम माजूर हैं। बाद लोग इस बात का सवाल करते हैं कि साहब फला साहब काम कर रहे हैं, फला साहब काम कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? किस कदर नादानी वाला जुमला है ये, कैसा मासूम बच्चा है बोलने वाला। अब साउथ अफ्रीका के उलमा हमारे पास आके पढ़ा रहे हैं। अगर साउथ अफ्रीका में आलिम तैयार नहीं होते, यहाँ आपको कौन मिलता? फिर देवबंद के उलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाफिज बन के आगे पढ़ा रहे हैं, उस्ताद बन गए। अब वो बोलते हमारे पास क्या है, बोल के उसका ताउन न करते तो आज आपको मिलता वो इमाम। यहाँ वहाँ मुसलमान परेशान हाल है, उनकी मदद करो भाई, इधर उधर दूसरे मुल्कों में कोई जो ना वाला सैलाब की वजह से, कोई जलजले की वजह से, कोई लड़ाई झगड़ाई की वजह से, कोई सरपुटबोल की वजह से, कोई जुल्म की वजह से, किसी भी वजह से उसमें मदद कर दो। आप बोलते नहीं हमारे पास तो सियाटल में तो नहीं हुई गड़बड़ी है, ये पटाखे सियाटल में तो नहीं फूटे, हम कहीं को देना। बोले कभी आप? नहीं बोल सकता, ईमान वाला बोल ही नहीं सकता, ईमान वाला बोल ही नहीं सकता। अब हमारे पास मसले आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से भी आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट से भी आते हैं, काउंसलिंग के भी आते रहते हैं, निकाह तलाक के भी आते रहते हैं, खजाया और सवालात भी आते रहते हैं। अब हम बोले भाई शिकागो वालों से तो, शिकागो वालों ने तो नहीं पूछा, हमने तो इदारा शिकागो में कायम किया, हम क्यों जवाब दे? बोल सकते हैं सर कि नहीं? हम ऑनलाइन पर सिर्फ वही जवाब फीड करें, लोड करेंगे भाई जो शिकागो वाले पूछेंगे, क्योंकि हम तो शिकागो में रहते हैं। नादानी की बात करते बाज़ मतलब बच्चे, उनके मुंह से निकल जाता है कि भाई यहाँ या तो नहीं है ना कुछ, कहीं भी हो रहा हो आप ही का काम है, कहीं भी हो आप ही का काम है। क्यों? इसका दूर से नजदीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दूर और नजदीकी मकानों की मसाफतें, मुल्कों की मसाफतें, इलाकों की मसाफतें, जुबानों की मसाफतें, कबीलों की मसाफतें, कोई मसाफत नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आप सारे आलम के लिए मबूस हैं, आप क़यामत तक के लिए मबूस हैं, और सारी इंसानियत के लिए मबूस हैं, और इंसानियत की हर इंसानों में हर शोबे के लिए मबूस हैं, सबके लिए हैं आप, और हम भी सबके लिए होते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी। इसलिए काम में तो मेरे दोस्तों अपनी गुंजाइश के बकदर हिस्सा लेना पड़ता है। एक साहब के पास हम गए, कहने के बाद वो अभी मस्जिद बन रही है वहां पे, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, उस वजह से मैं आपका कोई ताउन नहीं कर सकता। हम ताउन के सिलसिले में गए थे। मैंने कहा यार दोस्त एक बात सुन। कहने क्या? मैंने कहा तुमने दावत की कभी? कहने हाँ की, बहुत मर्तबा की है, 20 आदमियों की, 25 आदमियों की, कोई दावत याद आई? कहने हाँ याद आ रही। मैंने कहा जब आदमी 20 आदमी की दावत की और 2 आदमी और आ गए, तो आपने कभी ये कहा है कि यार मैंने तो 20 की थी, तुम दोनों आ गए हो, लिहाजा तुम जाओ घर को? कहने को मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने कहा फिर करते क्या हो? कहने अल्लाह बरकत देता है, फिर उसी में बिठा देते हैं, शरीक कर लेते हैं। मैंने कहा इतनी बात हमारे साथ समझ में नहीं आ रही तुम्हारे भाई, एडजस्ट करो। एक आदमी के पास 1 रुपया है और सामने वाला मोहताज 1 रुपए का, आपने दे दिया। उसी आदमी के पास $1 है, 2 आदमी मोहताज है, तो आप अठन्नी कर देंगे उसको, 2 क्वार्टर उसको दे देंगे। वही $1 है, लेकिन 4 आदमी आपके पास आ गए, तो आप क्या करेंगे? क्वार्टर कर देंगे उसको। एडजस्ट तो कर लोगे ना, अगर एक ही है तो। ये थोड़ी होगा कि नहीं मैं उसको दे दूंगा तुम तुमने को नहीं दूंगा।
یہ تو ہمدردی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، پتہ نہیں خواتین ہیں سنانا کیا نہیں، چلو سنو، عورتیں بھی تو بہت انجوائے کرتی ہیں۔ وہ ایک صاحب اوپر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں، دو مسکرات، دو لڑکیاں نیچے بیٹھی ہوئی تھی سیٹ پہ، وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگی، کہنے لگی تو کس سے شادی کرے گی؟ تو کہنے لگی میں شادی کروں گی، کم از کم اس کے پاس $1,00,000 ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگی ہر ایک کے پاس کہاں ہوتے ہیں $1,00,000 یار؟ تو بولے نہیں، اس کے پاس پھر ایسی صورت میں اگر نہیں ملا کوئی ایسا تو 50,000 اس کے پاس ہونا ہی۔ تو کہنے لگی کہ ایسا بھی ہے کہ آدمی اچھا خاصا ہے تو تجھے روٹی دے دے گا، یہ کہ 50,000 بھی اس کے پاس نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بولے 25,000 پہ میں راضی ہو جاؤں۔ کہنے کہ اس کے پاس 25,000 بھی نہیں ہوئے تو کہنے کہ 10,000 پہ میں راضی ہو جاؤں گی۔ تو وہ جو اوپر بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جھانکی کہنے لگا بی بی جب یہ ریٹ گرتے گرتے 100 پہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ مگر فکر تو کرنی پڑے گی میرے بھائی، فکر سب کو کرنی پڑے گی، ہم سب کو۔ اور جس ملک میں میں اور آپ ہیں، اس ملک کے اعتبار سے ایکسٹرا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں پر ملک کے اندر تمام اسٹیٹس کے اندر پائے جانے والے حالات مشترک ہیں، اور سارے جگہوں کا مسلمان مشترک ہے، اور سارے جگہوں کے مسلمانوں کے حالات مشترک ہیں، اور ان کے مسائل پوری دنیا میں یہ حساب ہے، لیکن اسپیشلی یہاں پر ہے۔ ان کے آنے والی جنریشن کے مسائل مشترک ہیں، ان کے یوتھ کے مسائل مشترک ہیں، ان کے شادی بیاہ کے مسائل مشترک ہیں۔ ہم کو تو پورے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں فکر رکھنی ہوگی، اور تقسیم جائز نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے اس میں علاقائیت نہیں چلے گی، یہ حیدرآبادی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ سری لنکن ہے، یہ مدراسین ہے، یہ یورپ کا ہے، یہ ایجپٹ کا ہے، یہ نہیں چلے گی۔ کام کرو دین کا کام، دین کا کام مل کے کرنا ہے، اور دین کی ذمہ داریوں کو مل کے سنبھالنا ہے، اور دین کے تقاضوں کو مل کے پورا کرنا ہے، اور نام ملے تو بھی کرنا ہے، نام نہ ملے تو بھی کرنا ہے۔ کل قیامت میں ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، یا حضور کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مجھے نامنیٹ نہیں کیا گیا تھا کسی عہدے کے ساتھ میں، اس وجہ سے میں حصہ نہیں لے سکا۔ یہ تو اور غلط بات ہو جائے گی۔ اچھا آپ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ بات آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں محض اخلاص کے ساتھ دین کی محنت میں حصہ لینے سے کہا، اور کام کرنے والا خود ہی آگے نکل جاتا ہے۔ فرض کرو شروع میں بعض مرتبہ کسی کو کسی کے نام کے ساتھ لگایا گیا، کسی کو نام کے ساتھ نہیں لگایا گیا، انتظامی اعتبار سے سب کو تو نہیں آ سکتا نا، سب کو تو نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب وہ سارے کام کرنے والے تھوڑی ہوتے ہیں جن کو نامنیٹ کیا گیا، اور سارے دوسرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جن کو نامنیٹ نہیں کیا گیا وہ نہیں کر سکے۔ جس کے پاس صلاحیت ہے وہ لے اڑتا ہے۔ جو بڑھ کے ہاتھ اٹھا لے مینا اسی کا ہے، جو بڑھ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ کسی کو یاد ہے؟ جام اسی کو مل جائے گا جو آگے بڑھ کے ہاتھ لے گا، تو آگے نکل جاتے ہیں ساتھی۔ پھر ذمہ داریوں کو دیکھ کے تقسیم بھی کر دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، یہ کر لیں گے، فلاں صاحب اس کے ذمہ دار ہے، یہ کر لیں گے۔ کچھ بھی ہو میرے دوستوں، ہمیں کام کرنا ہے دین کا، اور دین کے کاموں میں وہ چیز جس کا تعلق دین پھیلنے سے ہے۔ ایک ہے دین کا کام نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، تلاوت کرنا۔ ایک دین کے کام یہ بھی ہوں، سنتوں کی اتباع کرنا، سنت کے مطابق چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں، یہ اتباع نبی ہے، یہ بھی حق ہے حضور کا، حضور کا ہم پر حق ہے، کرنا پڑے گا ایسا۔ ہم نہیں بول سکتے کہ صاحب نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میری مرضی۔ دوسری بات اس کے ساتھ میں یہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق دوسری انسانیت سے فائدے سے ہو، دوسری انسانوں کے، دوسرے افراد کے فائدے کے ساتھ متعلق ہو، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ اللہ کی نصرت کہتے ہیں اس کو، اللہ کے رسول کی نصرت کہتے ہیں اس کو۔ جس کے اندر ادارے آ گئے، جس کے اندر بچوں کو حافظ بنانا آ گیا، عالم بنانا آ گیا، تبلیغ آ گئی، دعوت آ گئی، وہ نصرت میں آتا ہے۔ اور نصرت الگ سے حق ہے، اسی وجہ سے فرمایا گیا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کی نصرت کرنے والے بنو، اللہ کے رسول کی نصرت کرنے والے بنو۔ من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ،
اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو کونوا انصار اللہ، تم بھی اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اسٹیبلش ہونے کے لیے اور اسلام کے اسٹیبلش ہونے کے لیے، جمنے کے لیے، کیونکہ پیر جمنا الگ چیز ہوتی ہے، حالات بننا الگ چیز ہوتی ہے، ماحول کا تیار ہونا الگ چیز ہوتی ہے، محنت چاہیے ہوتی ہے بہت اس کے پیچھے۔ جو قربانیاں درکار ہوں گی وہ ہمیں کرنی ہے اس وقت، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ یہ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اجتماعی چیزیں اجتماعی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ہمارے نوابوں نے غفلت کی، عیاشی میں پڑ گئے، بدماشی میں پڑ گئے، تو اب ہم غلامی کے دور جی رہے ہیں۔ ہم نے کس کے ساتھ کیا بدماشی کی؟ بدماشی انہوں نے کی، حکومت کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے، بھگتنا پڑ گیا آنے والی نسلوں کو۔ ایسے ہی اگر ہم نے اس وقت غفلت کی جو ہماری ذمہ داری میں سے ہے، آنے والی نسلیں جو اس ملک کی ہوں گی وہ بھگتیں گی، اور ہم سے مواخذہ ہوگا اس بات کا، پوچھا جائے گا ہم سے۔ اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس بات کو سیریس لینا ہے، سنجیدگی سے لینا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے دین کی محنت کی جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور اس کے لیے جان سے، مال سے، صلاحیت سے، جذبات سے، سب چیزوں سے حصہ لوں گا۔ ضرورت پڑتی ہے سب چیزوں میں، اللہ نے مال دیا ہے، مال دو، اور کس کو اللہ نے کتنا دیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں، کسی مسجد کو دے رہے ہیں، یہاں دے رہے ہیں، وہاں دے رہے ہیں، تو آپ سیدھا اللہ کو دیتے ہیں، سیدھا اللہ کو دیتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سنا ہوگا آپ نے، وہ یہ کہ صدقہ جو ہے نا، وہ صدقہ کب بنتا ہے؟ ایک سوچو تھوڑی، ایک بہت عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، بڑی کام کی علمی بات بھی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تو صدقہ نہیں بنا نا، غریب کے ہاتھ میں جاتے صدقہ بن گیا، تو اس کے ہاتھ میں جاتے صدقہ کیسے بن گیا؟ وہ علماء نے لکھا ہے کہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا کے صدقہ بن کے غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تبھی وہ صدقہ ہے، ورنہ صدقہ بول ہی نہیں سکتے تھے اس کو۔ جب کوئی ایمان والا اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے مسجد پہ کرے، ادھر مدرسے پہ کرے، بچوں پہ کرے، غریبوں پہ کرے، یتیموں پہ کرے، قرض خواہوں پہ کرے، بیواؤں پہ کرے، کسی پہ کرے، جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے پر اس کو صدقہ ملا یا ملنے کے بعد صدقہ بنا۔ یہ دیکھو، اس نے صدقے کو لیا یا اس کو پیسہ بغیر صدقے کے ملا تھا، اس کے ہاتھ میں جانے سے وہ صدقہ ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ صدقہ ہونے کے بعد اس نے لیا، صدقہ ہونے کے بعد، تو صدقہ ہونے کے بعد کا مرحلہ بیچ میں کہاں آیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ ہونے کے بعد کا مرحلہ بیچ میں ایسا آیا کہ جب بندہ کچھ دیتا ہے تو اللہ لیتا ہے پہلے، پھر بندے کو دیتا ہے۔ اور ویسی بات نہیں بولو، کتابوں کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، تو معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو مخلص ہونا ضروری ہے اور سنسیئر ہونا ضروری ہے۔ تقاضے کے اعتبار سے حصہ لینا پڑے گا، تقاضے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ، کم ضرورت ہے تو کم، استطاعت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، اور اگر ہماری استطاعت کم ہے تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے حصہ لینا ہوگا۔ اللہ کے پاس کوانٹٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، کیفیت کی ہے۔ اس لیے غریب آدمی صدقات میں امیر سے بڑھ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ غریب آدمی کے پاس $10 ہوتے ہیں، وہ 10 کے 10 دے دیتا ہے۔ امیر کے پاس 1000 ہوتے ہیں، وہ اس میں سے 100 دیتا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے اس نے 10 دیے، اس نے 100 دیے، حقیقت کے اعتبار سے اس نے 100% دیے، اس نے 10% دیے۔ اسی لیے مالی قربانیوں میں غریب ہمیشہ امیر سے آگے رہتا ہے، اور جانی قربانی میں ہمیشہ امیر غریب سے آگے رہتا ہے۔ جس کو 5 میل چلا دو آرام سے چل سکتا ہے، لیکن جس نے کبھی کارپیٹ سے قدم نیچے رکھا ہی نہیں، سیدھا بیٹھا تو گاڑی میں بیٹھا، اب آپ نے اس کو گشت کروا دیا 2 میل کی، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، غریب کا چھالے آ گیا اس کے پاؤں میں، اس کے تو 5 میل چل کے بھی چھالے نہیں آئے، تو گیا ہے یہ 1 میل ہی اور وہ 5 میل، لیکن اس کی قربانی زیادہ ہے اس سے، اس لیے امیر اس کی امارت، اس کی جانی قربانی غریب سے بڑھ جاتی ہے، اور غریب کی مالی قربانی امیر سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دوسرے اعتبار سے ہے،
اور مطالبہ اس بات کا ہوتا ہے کہ تم کو اپنی مالی صلاحیت میں سے حصہ لینا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے سچی پلاننگ یہی ہے کہ جو بچ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آخرت کر لو، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ بیوی بچوں کا بھی خرچہ ذہن میں رکھو، رشتے داروں کو بھی ذہن میں رکھو۔ ہمارے مال کا تو مصرف ہی یہ ہوتا ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے یا ہمارے متعلقین کی ضرورتیں ہوتی ہیں یا اللہ کے دین کی محنت ہوتی ہے یا ہماری عبادتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کا مال صرف 4 جگہوں پہ جاتا ہے، یا اللہ کے دین کی محنت میں یعنی نصرت میں لگتا ہے، یا عبادت میں لگتا ہے مال ہمارا۔ عبادت میں مسجد بنانا آ گیا، ہم جو پیسہ مسجد بنانے کے لیے لگاتے ہیں تو عبادت میں لگ رہا ہے، وہ نصرت میں نہیں لگ رہا۔ ہم جو حج میں پیسہ لگاتے ہیں وہ عبادت میں لگتا ہے، نصرت میں نہیں لگتا۔ تو ہمارا مال یا نصرت الہی میں لگتا ہے، نصرت دین میں، یا عبادت میں لگتا ہے، یا اپنے متعلقین اور دوسری ضرورتوں میں لگتا ہے، ہمارے دوستوں اور احباب کی، خاندان والوں کی، بیوی بچوں کی، یا اپنی ذات پر لگتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سواری میں۔ یہ 4 ہی مصرف ہوتے ہیں مسلمان کے مال کے، اور 5واں کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، جو ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا شکاگو میں، جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہے، رحمت علیہ فاؤنڈیشن، اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کر کے یہاں پر بھی اس کی ایک برانچ بھی ماشاءاللہ قائم کر دی گئی ہے، اور آپ اس کی ایکٹیویٹیز دیکھ ہی رہے۔ ابھی 4-5 جگہوں پہ جمعہ بھی شروع ہو گیا اور تعلیم بھی شروع ہو گئی، اور دارالعلوم کو بھی ماشاءاللہ وہیں گزارش کر کے دونوں مولاناؤں سے شفٹ کر لیا گیا، وہیں تعلیم ہو رہی ہے، شام کی تعلیم کا بھی نظم ہو رہا ہے۔ لیکن اور بہت سے کام ہیں جو رفاہی کرنے کے ہیں، سوشل کرنے کے ہیں، مسلمانوں کے تقاضے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے ہم کو۔ ابھی ہمارے یہاں شکاگو میں ایک صاحب نے فیونرل ہوم بنایا، اس میں بیان کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ میں نے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے یہ دین کا کام چھوڑ کے یہ کرنا شروع کر دیا، پہلے جماعت میں جاتا تھا بیچارہ، بعد میں اس میں لگ گیا۔ اس کو کسی نے آبجیکشن کیا کہ یہ کیا تم نے بےہودگی کی، اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ میں نے کہا بندے خدا کے، اگر یہاں پر کوئی غسل دینے والا مسلمانوں کا نہیں رہا تو سارے مسلمان گناہگار ہوتے ہیں۔ تقاضا ہے امت مسلمہ کا، یہ اس کو ثواب ملے گا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ مسلمان کو غسل نہ دے، مسلمان کو کفن نہ دے، مسلمان کو دفن نہ کرے، اور اس کے بعد اخراجات کا انتظام نہ ہو تو پوری امت گنہگار ہوتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اور میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ قبرستان خریدنا بھی ہے، قبرستان ہی نہیں ہے، غیروں کے ساتھ لے جا کے دفن کر دے رہے ہیں، غیروں کے ساتھ دفن ہو جا رہے ہیں۔ غیروں کے ساتھ میں دفن ہونا شرعاً صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کا فکر کرنا پڑے گا۔ جب کوئی آدمی کفر کی بات کرتا ہے اور اسلام سے نکلنے کی کوئی بات کرتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ کیوں لکھا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے، اس لیے کہ وہاں جا کر الگ ہے سب، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، جیسے آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے پھر مکسنگ نہیں ہے۔ اب اس میں نیک صالح میں کون کتنا نیک ہے کون کتنا نہیں ہے اس پر حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے صرف ایمان کو اور بے ایمانی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے نظر میں یہ بھی ہے، اس لیے جو تقاضے امت مسلمہ کے میرے دوستوں ہمارے سامنے آئیں گے، ان تقاضوں کو پورا کرنا، نبھانا، اور اس کے بارے میں جو ہمارے سامنے کام کرنے والے آئے ہیں ان کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، وہ سب ضروری ہے۔ اس میں اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے حصہ لینا۔ اس لیے یہاں پر اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ہمارے یہاں کے مقامی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی، اور جہاں جہاں بھی اس کا کام ہو رہی ہے، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں اس قسم کے ادارے وجود میں آ جائیں، تاکہ مسلمانوں کی جو تقاضے ہیں وہ تو پورے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام ہو، ان کو صحیح نمازوں کے پڑھانے والا میسر ہو، ان کو صحیح روزے رکھوانے والا میسر ہو، ان کو صحیح تراویح سنانے والا میسر ہو، اور ان کو صحیح کھلانے والا میسر ہو، ان کے ذبیحہ کا نظام صحیح ہو جائے، ان کی شادی بیاہ کا نظام صحیح ہو جائے، ان کے فائنانس کا اور مالیات کا نظام صحیح ہو جائے۔ یہ سارے ہی تقاضے ہیں، یہ سبھی کرنے پڑیں گے، ہم کو تبلیغ بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے تو طالب ہی نہیں بنیں گے، دین کی فکر ہی ان کے اندر نہیں آئے گی تو کیسے کام چلے گا؟ مدرسے میں نہیں جائیں گے تو جاہل رہ جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ خانقاہوں سے نہیں جڑیں گے تو غافل رہ جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ سبھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنے کام سرکار نے فرمایا ہے وہ سارے کام سرکار کے ہیں، اور سب میں حصہ لینا پڑتا ہے امت کو، انکار نہیں کر سکتے، اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں چند گزارشات کے ساتھ میں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی
اس کے سلسلے میں مالیے کی جو فکر کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی ہے وہ ہر سال کرنے کا یہاں پر ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ سے، اور کچھ ہم اور ساتھیوں کو اس میں ایڈ بھی کر رہے ہیں، اضافہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ساتھی کچھ ماشاءاللہ اچھی صلاحیتوں والے ہمیں اور میسر ہو رہے اور وہ دلچسپی بھی لینا چاہ رہے تو اس میں اور ملائیں گے، اور سامنے آئیں گے ساتھی تو اور ملائیں گے۔ بھائی کام ہی تو کرنا ہے، کوئی گروپ تو نہیں بانٹنا ہے نا، کلیہ میں کام ہی کرنا ہے اپنے کو، تو اس کے اعتبار سے ہمارے تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ جو اس قسم کی بات ہمارے سامنے آئے، جو تقاضا آئے اس میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ میں مستورات سے ہماری بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی حصہ لینا ہے، اپنے مال سے بھی حصہ لینا ہے، اور ذہن بنانے سے بھی، اور دعاؤں کے کرنے کے ساتھ میں بھی حصہ لینا ہے۔ دین کی فکر مردوں میں بھی ہو جائے، عورتوں میں بھی ہو جائے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہو جائے، اور ہمارے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ آ جائے، ہم کامل ہو جائیں اور انسان دوسرا مکمل ہو جائے، وہ بھی کامل ہو جائے، انسانیت مکمل ہو کے اس دنیا سے جائے تاکہ وہ جنت میں رکھے جانے کے قابل ہو جائے۔ یہ فکر ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں سے 25-30 ساتھی ایسے تیار ہو جائے جو ہمارے یہاں کے یہ جو ادارہ ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، رحمت عالم کی جو برانچ یہاں کام کر رہی ہے، اللہ کی توفیق سے ایک برانچ مشیگن میں بھی قائم ہو گئی ہے، اللہ کی توفیق سے ایک برانچ نیو یارک میں پہلے سے چل رہی ہے، اور سان ڈیگو والے بھی تقاضا کر کے وہاں پر بھی شروع کیے ہیں، بالٹیمور والے تقاضا کر کے وہاں پہ بھی شروع کیے ہیں، تو جگہ جگہ اس کے تقاضے آتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ نہیں بول رہے کہ بھائی ہم وہاں نہیں رہتے، ہم کیوں کریں، ہمیں تو جانا ہی ہے، ہم تو محنت کریں گے، بھائی کام ہونا ہے کسی طریقے سے، تو حصہ لینا ہے اس میں، اور مرکز کو بھی فائدہ پہنچانا ہے جو ہمارے جہاں سے کام کو شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جیسے گزشتہ سال ماشاءاللہ آپ حضرات نے فکر کی تھی، وہاں پہ ایک اچھی خاصی بڑی فنڈ ریزنگ کی تھی یہاں پر شکاگو کی رحمت عالم کی بلڈنگ کو پیڈ اپ کرنے کے لیے، الحمدللہ تعالی یہاں سے $2 لاکھ وصول ہوئے تھے۔ 1 لاکھ آپ حضرات نے دیا تھا، میچ ہو کے 2 ہو گئے تھے، تو الحمدللہ ایک فیس جو ہے نا جو ہم کو بلڈنگ کو پیڈ اپ کرنے کا تھا وہ پورا ہو گیا۔ 22 لاکھ کی بلڈنگ اب جا کے 4.5 لاکھ پہ آ گئی، مطلب اس کے 4.5 لاکھ باقی رہ گئے ہیں۔ خیر یہ تو ایک چھوٹا سا تقاضا ہوگا، لیکن مجھے اور آپ کو تو بہت کام کرنے کے ہیں۔ اب ہم یہاں یہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ظاہر ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی جگہوں پہ جمع ہو اور ہم اپنے دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں، ہمیں اپنی جگہ چاہیے، لیکن ہم کام کریں گے تو سارے تقاضے سامنے آتے جائیں گے اور شکلیں اللہ پاک بنائے گا۔ جیسے جیسے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے ویسے انشاءاللہ تعالی ہم کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، تو سارے کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ کوئی نوجوانوں میں کوئی ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ صاحب ہمیں اپنے کام میں شریک کرو، ہم کام میں حصہ لینے کو تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑی عمر کے بزرگ بھی تیاری حصہ کر سکتے ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، الحمدللہ۔ نام لکھنا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی نوجوان ہیں، ارادہ کرو سارے، اور جو حضرات ہمارے نذیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جن جن حضرات نے اس طرح ارادہ فرمایا ہے وہ حضرات آ جائے، مغرب میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور تقاضوں کے بارے میں مذاکرہ کر لیں گے تھوڑا سا کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سوچ بچار کے بہت اچھے انداز میں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری یہ دنیاوی صلاحیت اور دنیاوی تعلیم کی صلاحیت دین کی خدمت میں لگ جائے گی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا کام ہو جائے گا، وہی ہو جائے گا کہ سحری کھائی روزے کی نیت سے۔ یہ صلاحیتیں ہم نے دین کے لیے لگا دی، یہ ساری صلاحیتیں اور یہ سارے سرٹیفکیٹ اور یہ سارے جتنے بھی ہم نے حاصل کیے ہوئے یہ سب بھی کل قیامت میں کنسیڈر ہو جائیں گے۔ اس کے بغیر اگر ہم گئے، آپ نے بڑا ایکسپیرینس کیا ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر آپ رہے ہیں، بڑے اچھے انجینئر آپ رہے ہیں، اور جناب ڈپلوما آپ نے کیا ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈگریاں ملی ہیں، قبر میں چلے گئے، اب 4-5 آپ اپنے ساتھ میں رکھ لیے، وہاں پیش کرو گے فرشتوں کو کہ یار یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اور اگر یہ چیز دین کے لیے یوز ہو گئی، آپ نہیں پیش کریں گے، وہ پیش کریں گے فرشتے کہ صاحب اس نے اپنی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جیسے روزے کے لیے سحری کھانے والی کی سحری کو کل قیامت میں فرشتے پیش کریں گے، ایسے ہماری ان دنیاوی صلاحیتوں کو کل فرشتے دین کی مساعدت کے طور پر پیش کریں گے کہ جو مینز اور ذرائع دین کی خدمت کے لیے یوز ہوئے ان کی طرف سے، اس میں پروردگار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم حضور کی امت ہے، ہم عالمی ہیں،
سب کی فکر کرنا ہے، خود کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے، اپنا ایمان بنانا ہے، اپنے اعمال بنانے ہیں، بزرگوں سے تعلق پیدا کرنا ہے، علماء سے تعلق پیدا کر کے ان سے مسئلے مسائل پوچھ کے عمل کرنا ہے، اور ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اسپیشلی مسلمانوں کی بھلائی کے واسطے جو تقاضے جو ذمہ داریاں ہمارے سامنے آئیں اس میں بھی بھرپور حصہ لینا ہے، کنجوسی نہیں کرنی ہے، حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا ہے، شک نہیں کرنا ہے اللہ پر، اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اعتماد کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، دو شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا۔ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة۔ اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔